اللہ تعالیٰ ہر اہل قبلہ کو معاف کرے گا سوائے 3 لوگوں کے. حدیث میں پہلا یہ کہ آقِ والدین، جو آقِ والدین ہے اللہ اسے رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا. اور صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ کچھ لوگ والدین جن سے راضی جاتے ہیں مرنے کے بعد والدین انہیں آگ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے حق کو ادا نہیں کرتے، ان کی قبر پہ نہیں جاتے، ان کی جانب سے ایصال ثواب نہیں کرتے. اور کچھ والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے اپنی اولاد سے ناراضی جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، ان کی جانب سے نماز پڑھواتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، والدین عالم برزخ سے ان سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب کی جو مجلس تھی میں نے فکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو والدین کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، جاری و ساری رہتا ہے. یاد رکھیے گا یہ. لہٰذا اگر آپ کو موقع نہ مل سکے کہ آپ مولا کی زیارت پہ مثلاً تشریف لے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار سب کو جانا نصیب فرمائے، لیکن آپ یہاں پر جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عمر نو عطا فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ. جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں وہ جائیں اپنے والدین کی قبر پر. حدیث میں آیا ہے کہ ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو تو والدہ عالم برزخ سے سفارش کرتی ہیں، شفاعت کرتی ہیں، اس لیے ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو. بلکہ باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تم جاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر تم ہم اہل بیت کی زیارت کی قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے صالح ماننے والوں کی قبروں پر جاؤ. تو اگر تم اس نیت سے جا رہے ہو تو تمہیں ویسا ثواب ملے گا کہ جیسے تم کسی حرم امام میں موجود ہو. کیا کہنا. کہ اور اگر تم ہم اہل بیت سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہمارے صالح چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی مومن کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کیوں نیکی کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کے دل میں جو ولایت ہے اس کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں. تو در حقیقت یہ آپ کو جوڑ رہی ہے مولا علی کی ولایت سے. بات واضح؟ جی. اس لیے میں جوان ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، اور جناب محترم مکرم ابرار بھائی انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تو یہ ان کے یعنی محبت ہے ان کی، اور انہوں نے ہمیشہ احترام جتنا دیا ہے اور خاص طور پر جو علامہ صاحب سے ایک تعلق رہا اس نسبت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برادر کے درجات بلندتر فرمائے، اور واقعاً جو نئے آنے والے جوان ناظمین ہیں ان کے لیے مثال ہے. تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے احسانات، وہ جو ان کے احسانات ہیں اس بنیاد پر آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے کے قابل ہوئے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. تو جو مرنے والے ہیں ان کے احسانات یاد رہنے چاہیے، اور انہوں نے جو ہم تک مولا کی ولایت پہنچائی ہے آج اس کا صدقہ یہ فرش اعضا. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، اور جتنے بزرگان دین و اسلام جنہوں نے خدمت کی، خاص طور پر کراچی کے فرش اعضا کی، ان سب کے بلندی درجات کے لیے یہاں سے وہاں تک مل کر بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وعجل فرجہ.